کے بعد تو الطاف حسین بہت معصوم نظر آتا ہے. اس لیے معصوم نظر آتا ہے الطاف حسین کہ اس نے جو بات کی تھی اس کی اگلے روز کی معافی طلبی شروع کر دی. الطاف حسین کا اس وقت انہوں نے پاسپورٹ بھی اور شناختی کارڈ بھی جو ہے وہ معطل کیا ہوا ہے. تو پھر ایک شہری کی حیثیت میں الطاف حسین کیسے آئے؟ السلام علیکم، میں شاہد حسین ہوں اور خالد ممتاز ایڈوکیٹ صاحب موجود ہے میرے ساتھ. چونکہ الطاف حسین صاحب کی تقریر پر پابندی ہے، پابندی ختم کرنے کے حوالے سے جو نثار پنور صاحب نے کیس دائر کیا تھا اس میں خالد ممتاز ایڈوکیٹ جو ہے بحیثیت وکیل کے طور پر جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں. خالد صاحب، کیس کی جو ہے وہ پیروی کے لیے آپ نے 2-3 دفعہ جو ہے عدالت میں پیش ہوئے. عدالت نے کہا کہ آپ عدالت کو پہلے مطمئن کریں کہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے. پابندی ایسی لگائی گئی کہ اس کا کوئی عدالت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم جو ہے وہ ان کو اجازت دے دیں یا یہ ہمارے دائرہ اختیار میں ہے کہ ہم تقریر، تحریر اور سیاسی سرگرمیاں جو ہے جو کہ تیسری سیاسی جماعت تھی اس میں جو ہے وہ اجازت دے دی جائے. تو بنیادی طور پر کیس آپ کا لے کے آئے جو تھے وہ تھا کیا اور رکاوٹ کیا ہے اب تک کیوں نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیے، بہت میں نے کل بھی بتایا تھا اور کہا تھا کہ جو پابندی ہے وہ تو یہ ہے کہ تا حیات پابندی. اچھا. اور تا حیات پابندی کا جب کوئی قانون نہیں ہے تو وہ الطاف حسین پر کیسے لاگو ہو سکتا ہے؟ اور بالکل میں تو یہ کہتا ہوں صرف الطاف حسین پر نہیں بلکہ نواز شریف پر بھی لاگو نہیں ہو سکتا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم گئے ہیں کہ صاحب آئین کے آرٹیکل 19 اور 25 جو ہمیں حق دیتا ہے ایکول سٹیزن کا، لیکن جب نواز شریف پر یہ مقدمہ ہوتا ہے، سزا ہوتی ہے، تو اس کے اندر نواز شریف کے وزیر، مشیر، اس کے کارکنان وہ آ کر ٹی وی پر، اخبارات میں اپنا موقف دے سکتے ہیں. لیکن الطاف حسین کا کوئی آدمی ٹی وی پر آ کر موقف بھی نہیں دے سکتا اور اخبار میں کوئی بیان بھی نہیں دے سکتا. تو کہاں گئی آئین کے آرٹیکل 25؟ آپ ایک ایکول سٹیزن کا حق جو ہے وہ الطاف حسین کو تو نہیں دے رہے. یہ بات بالکل الگ ہے کہ اس کا کیا جرم ہے، کیا نہیں ہے، کیا قصور ہے، کیا نہیں. لیکن جو آئین کی آرٹیکل 25 اور 19 اس کے تحت کیا ان کو حق ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے؟ تو میرا اپنا خیال ہے کہ بالکل ملنا چاہیے. اور باقی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مقدمات ہیں ان پر، تو آپ مقدمات چلاتے تو نہیں ہیں. آج تک الطاف حسین کو مقدمہ چلا کر سزا نہیں دی گئی ہے. جب کوئی کیس چلا ہی نہیں، سزا نہیں دی گئی، تو آپ اسے مجرم تو قرار نہیں دیتے، ملزم ہے وہ. اور ایک ملزم کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں اپنے کیس کا دفاع کریں. اور چونکہ الطاف حسین کا اس وقت انہوں نے پاسپورٹ بھی اور شناختی کارڈ بھی جو ہے وہ معطل کیا ہوا ہے، تو پھر ایک شہری کی حیثیت میں الطاف حسین کیسے آئے؟ اور اگر یہ شناختی کارڈ اور معطل کیا ہوا تھا آپ نے اور محروم کیا ہوا تھا ایک پاکستانی شہری کو، پھر بتائیے کہ اس پر لاگو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اور پھر دوسرا ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ صاحب یہ مینٹینیبل کیسے ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب لاہور میں ایک آدمی جو کہ تعلق نہیں ہے جس کا کوئی بھی، وہ اس درخواست کو جا کر پیش ہوتا ہے اور اس کی درخواست پر اس کو سزا سنا دی جاتی ہے. اور مجھ سے پوچھا جاتا ہے، مجھ سے مراد نثار پنور سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیسے اس کو مینٹینیبل کروا دے رہے ہیں؟ تو وہ آدمی اس طرح والدین کی جو وراثت ہوتی ہے وہ ماں باپ بچے ہوتے ہیں، اسی طرح ایک سیاسی قائد کے، سیاسی رہنما کے، اس کے جو ہوتے ہیں وہ اس کے کارکنان ہوتے ہیں، MP ہوتے ہیں، MNAs ہوتے ہیں اور وزیر ہوتے ہیں. تو یہ حق نثار پنور کو حاصل ہے کہ وہ آ کر مقدمہ اس نے دائر کیا کہ اس کے سربراہ کو، اس کے لیڈر کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ اپنے لوگوں سے ہم کلام ہو سکے اور بات چیت کر سکے. اور ہم نے یہی مقدمہ جو ہے وہ کیس کا کورٹ کے اندر داخل کیا ہے. اچھا سر، ایک چیز یہ تھی کہ جیسے جو 22 اگست کا واقعہ تھا اس پہ تو انہوں نے اعلیٰ اعلان معذرت بھی کی، اور اس کے بعد پھر جو کارکنان تھے ان پر آج بھی ایکٹیویٹی پہ، یعنی کہ الطاف حسین صاحب پر اگر پابندی ہے، چلے مان لیے کہ عدالت نے کی ہے، تو کارکنان کو کچھ سیاسی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں ہے. اچھا، 9 مئی کے واقعے کے بعد جو تنظیمیں جن کو مادی میں کالعدم قرار دیا گیا تھا وہ پاک فوج کے حق میں ریلیاں نکالی ہیں، تو اس میں سوشل میڈیا پہ کافی یہ بات زیر گردش ہے کہ الطاف حسین کو حق حاصل کیوں نہیں، جو کہ جو کالعدم تنظیمیں جو ہے آج وہ ریلیاں میں نکال رہی ہیں، نعرے بھی لگا رہی ہیں. تو کیا واقعی ڈومیسائل کا فرق ہے؟ دیکھیے، میں تو کسی بھی تنظیم کے اس حق پہ میں نہیں ہوں کہ اس کو روکا جائے. کسی بھی تنظیم کو یہ حق حاصل ہے کہ عوام کے درمیان جائے اور اپنا موقف رکھے. اس کو جو شخص کامیاب ہوتا ہے ووٹوں کے ذریعے وہ ہمارا نمائندہ ہے، کسی کا بھی نمائندہ ہے. تو لیکن آپ صرف الطاف حسین کو اور اس کے رہنماؤں کو، اس کے لیڈروں کو پابند کریں. وہی تو میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا کہ آئین کے آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 19 کے خلاف ورزی ہے. 25 کہتا یہی ہے ایکول سٹیزن. تو ایکول سٹیزن الطاف حسین کیوں نہیں تصور کیا جاتا ہے؟ اور پھر میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جو حق وہاں لاہور کے شہری کو
یعنی درخواست کے لیے دیا وقت یہاں پر پاور کو کیوں نہیں مل سکتا ہے؟ یعنی آپ نے ہمارے بھی نہیں ہے جس کا واسطہ بھی نہیں آپ نے پاور کے قائد کو، آپ نے ملک کی تیسری بڑی پارٹی کے سربراہ کو ایک ایسے آدمی کے کہنے پر جو ہے وہ سزا دی کہ جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایک ایسا آدمی جس کا تعلق یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ایم پی اے بھی اسی کی وجہ سے بنا، ایم این اے بھی اسی کی وجہ سے بنا، وزیر بھی اسی کی وجہ سے بنا۔ میں کشمیر میں جا کر خدمت بھی میں نے الطاف حسین کی وجہ سے کی، میں نے جو ہے وہ سندھ کے دیہاتوں میں سیلاب میں جا کر کام کیا۔ اب وہ چاہتا ہے کہ میں آئندہ زندگی بھی الطاف حسین کے کہنے پہ ہی سیاسی طور پر گزارنا چاہتا ہوں، حق ہے اس کا، اور ایسے ہی سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کا حق حاصل ہے۔ میرا دیکھیے میں تو نہ تو ایم کیو ایم کا کارکن ہوں، نہ میرا ایم کیو ایم کا کوئی رہنما ہوں، میں تو ایک وکیل کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں کہ پاور اور پاور جیسے ہزاروں لوگوں کا یہ حق ہے کہ اپنے قائد کو سنیں اور اس کے کہے پر عمل کریں۔ ہاں اگر عوام اس کو ووٹ نہیں دیتی ہے اور پھر بات دوسری ہے، لیکن آج بھی سندھ کے شہروں میں چند لیڈروں کا اگر آپ ذکر کریں تو اس میں ایک پاپولر لیڈرشپ الطاف حسین کی بھی ہے۔ میں ووٹ کہاں پر ہیں، ووٹ ہیں یا نہیں ہیں، یہ بحث بات کی بات ہے۔ آپ انہیں الیکشن میں موقع دیں، وہ آپ کو ووٹ لے کر دکھائیں یا نہیں دکھائیں، ان کا کام ہے، لیکن آپ انہیں ووٹ لینے کی حق سے ہی محروم کر دیں، اس کو آپ سیاسی قیادت سے ہی محروم کر دیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے۔ سر صوبے کی سب سے بڑی عدالت میں کھڑے ہیں ہم، اور چیف جسٹس کی عدالت میں یہ کیس زیر سماعت ہے۔ اب ناگزیر وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ کیس 5 مہینے کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ ایک اتنی لمبی تاریخ کی وجہ کیا ہے، اور اس کے بعد کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اب اپنی صوبے کی بڑی عدالت سے لوگ انصاف نہیں مانگ پا رہے یا ان کو مل نہیں پا رہا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ آئندہ جون، جولائی اور اگست کی چھٹی آ رہی ہے، ان چھٹیوں کے بعد انہوں نے 1.5 ماہ کا سمجھی اور 7 دن کا یہ ٹائم دیا ہے، تو یہ 5 مہینے میں سے آپ 3 مہینے تو نکال دیجئے، تو ہمیں 2 مہینے کی تصور، 1.5-2 مہینے کا تصور ہے، لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس پر، میں نے کل بھی مشاورت کی تھی، آج بھی اپنے میں وکلا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کروں گا، اور اس پر طے ہوا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس پر ہم عمل درآمد کریں گے۔ لیکن فی الحال ہم یہ سمجھتے کہ ہاں، اس لیے کہ حالات ایسے ہیں ملک کے کہ جس میں کسی وقت بھی جیسے کہ سوچا جائے شاید الیکشن کا اعلان کر دیا جائے۔ اگر الیکشن کا اعلان کر دیا جائے، ایک ایسی پارٹی جو ملک کی تیسری بڑی پارٹی رہی ہو، جو کئی وزیر اعظم اور صدور کو بنانے میں اس کا حصہ رہا ہو، اور وہ بنانے میں بھی اور بگاڑنے میں بھی حصہ رہا ہو، اور وقت کے ساتھ اس نے فیصلہ کیا، اور جو پولیٹیکل فیصلہ کیا اس نے اپنا، لیکن اگر آپ اس کو یہ حق نہیں دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں جو ملک کی تیسری بڑی پارٹی کے سربراہ ہے یا اس کا قائد ہے۔ سر ایک دفعہ جب سماعت ہوئی تھی، بلکہ جب اسٹارٹ میں ہوئی تھی، تو چیف جسٹس نے یہ بھی ریمارکس میں کہا تھا کہ جس عدالت نے پابندی عائد کی تھی آپ اس عدالت سے رجوع کیوں نہیں کرتے، یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ سے؟ دیکھیے وہ لاہور ہائی کورٹ نے تو ایک جو آرڈر پاس کیا تھا، ہم نے پیمبرا کو اس میں بنایا ہے، پیمبرا کے پاس لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں تھا، پیمبرا خود وہاں پر آئی اور اس نے کہا ہم یہ پہلے ہی کام کر چکے ہیں۔ اگر اس نے یہ پہلے ہی کام کر دیا تو کس لاء کے مطابق کیا تھا، اس نے کس الزامات کی وجہ سے کیا تھا، اور میں نے چیف جسٹس کو بقائی صاحب نے تو کہا تھا نا کہ ہم اس فیصلے کے خلاف نہیں آیا ہوں، میں تو آیا ہوں یہ کہنے کے لیے کہ میں سندھ کا شہری ہوں، نثار پاور سندھ کا شہری ہے، سندھ کا ایم پی اے تھا، ایم این اے تھا، وزیر تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ویسے تو پاکستان کی سیاست میں میرا ایک بہت اہم رول ہے، لیکن سندھ کی سیاست میں میرا زیادہ رول ہے، کیونکہ میں زیادہ ایگزسٹ کرتا ہوں سندھ کے اندر، تو مجھے سندھ ہائی کورٹ سنے اور اجازت دے، میں کسی لاہور کے فیصلے کے خلاف نہیں ہوں۔ ہم نے اس میں کہا ہے کہ پیمبرا نے جب آ کر پیمبرا کو بلایا جائے اور پوچھا جائے کہ پیمبرا نے مجھ پر پابندی کیوں لگائی ہے، اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم لاہور کے فیصلے کے، ایک تو انٹریم فیصلہ تھا، اس پر حتمی فیصلہ نہیں آیا، اور پھر اس کو بھی خاصا وقت گزر چکا ہے، اور اس کے باوجود بھی کوئی فائنل فیصلہ نہیں کر رہے، تو یہ کہا جائے کہ صاحب لاہور میں چونکہ ایسا ہو گیا ہے تو یہاں نہیں کریں۔ دیکھیے اگر میرے پاس گراؤنڈ مختلف ہیں تو میں دوسری جگہ داخل کر سکتا ہوں۔ میرے پاس اس وقت سندھ ہائی کورٹ کے اندر اس گراؤنڈ سے مختلف گراؤنڈ ہے جو بقائی نے لیا یا جو وہاں پر کیا گیا، میرا یہ حق ہے، اور خصوصیت کے ساتھ میرا اسٹیک سندھ میں سب سے زیادہ بنتا ہے۔ میں سندھ کے اندر رہتے ہوئے، یعنی پاور کی بات کرتا ہوں، جو پٹیشنر ہے اس کا حق ہے کہ سب سے پہلے وہ دروازہ یہاں کٹکھٹائے، لیکن بدقسمتی آپ دیکھیے کہ جس دن پٹیشن لگی تھی اس کی ایک رات کو اس کو اٹھا لیا گیا، اور 40 دن تک اس کو قید میں رکھا گیا۔ اگر یہ پٹیشن اتنی اہم نہیں تھی تو 40 دن کی قید پھر اس نے کیوں گزاری؟ میں کہتا ہوں کہ ایک پٹیشن بہت اہم ہے، سیاسی نوعیت کی ہے، اس کو جلد سننا چاہیے اور جلد فیصلہ کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے پچھلی دفعہ بھی 25-30 منٹ تک بڑے غور سے بات سنی تھی، وہ کہ ان کے سوالات وہی تھے جو بار بار انہوں نے کوشش کی جاننے کی، تو میں نے بھی ان سے بات کی تھی کہ پھر مجھے بھی ذرا یہ بتا دیا جائے کہ پاکستان کی تاریخ میں
ایسا کون سی سیاسی پارٹی ہے جس پر پابندی لگی ہو اور پھر اس کے ایک ایک سیاسی کارکن کو جو ہے وہ پابندی لگ جائے کہ بول نہیں سکتا، نہ ایم پی اے بول سکتا نہ میں نے ایسی کوئی مثال آپ کو نہیں ملے گی، ایون مسلم لیگ نون کی بھی نہیں ملے گی، ایون اب آپ کو تحریک انصاف کی نہیں ملے گی۔ اور اب جو لاہور میں جو واقعہ ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں لاہور کے واقعے کے بعد تو الطاف حسین بہت معصوم نظر آتا ہے، اس لیے معصوم نظر آتا ہے الطاف حسین کہ اس نے جو بات کی تھی اس کی اگلے روز کی معافی طلبی شروع کر دی تھے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلط نہ غلط۔ اچھا بات ہوئی تھی، ایکٹ نہیں ہوا اور اس پر کوئی ایکٹ نہیں ہوا۔ اب یہاں تو ایکٹ ہوا ہے، اگر یہ خدا نخواستہ یہ کراچی میں ہوتا آدھی کراچی بند ہوتی، ہزاروں لاکھوں نوجوان بند ہوتے اور پتہ نہیں سینکڑوں کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ اس شہر کے اندر موجود بھی ہیں یا نہیں ہے۔ تو یہ وہ بات ہے جو اب لوگ ڈومیسائل کی بات شروع کر رہے ہیں، میں ابھی اس پر زور نہیں دیتا کہ ڈومیسائل کی بات ہے، لیکن ماضی میں بھی جو ہے وہ ایک الگ رویہ اور روش اختیار کیا گیا ہے سندھ کے ساتھ۔ دیکھیں سندھ کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی بھی دی گئی، سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کو چلنے کی کوشش کی گئی، سندھ کے اندر متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ جو ہوا وہ کبھی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا۔ میں ان غلطیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر دیکھیں ملک کے اندر اگر کوئی آپ نے غلطی کی اس کا ایفنس موجود ہے، ایفنس ہے کہ اگر منی لانڈرنگ ہے اس کا کیس موجود ہے، اگر کوئی قتل ہے اس کا کیس موجود ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں بغاوت ہے اس کا، لیکن ایسا تو کوئی قانون نہیں ہے، یعنی کوئی قانون ایسا ہے ہی نہیں کہ آپ تاحیات پابندی لگا دیں۔ جب قانون ہے ہی نہیں آپ اس پر عمل درآمد کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ زیادتی اس جج کی جانب سے ہے کہ جس نے فیصلہ کیا، جب قانون موجود نہیں ہو تو آپ اس کو نہیں۔ جج کا کام قانون پر عمل درآمد کرنا ہے، جج کا کام قانون بنانا نہیں ہے۔ یہ جج نے جو فیصلہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ایک بہت ہی نامناسب فیصلہ ہے جو قابل قبول نہیں ہے۔ سر آخری سوال یہ آپ سے، جیسے کارکنان کا ایک اپنا نظریہ ہے کہ اگر وہ ایم کیو ایم پاکستان یا کسی اور دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، اپنے الطاف حسین صاحب پر پابندی ہے لیکن وہ نظریہ ان کا تو ہے، ظاہر کارکنان اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن ان کے خلاف بھی وہی حال ہوتا ہے جو آج کل پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی کہ الطاف حسین کا نام لیا تو پھر آپ غائب ہو گئے، تو جس طرح آج کل عمران خان کا ہے سلسلہ، تو ایک بحیثیت قانون دان آپ انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہو رہی یا نہیں ہوتی رہی؟ لیکن دونوں جانب ہیں، ہم آج شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ اتنا نہیں ہوا جتنا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا تھا، پی ٹی آئی کے ساتھ اتنا نہیں ہوا جتنا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کے قائد نواز شریف کے ساتھ جو ہوا، نواز شریف بھی پہلے جیل گئے، صحبت برداشت کی، اس کے بعد باہر گئے، تو لیکن یہاں تو جیل جانے سے پہلے ہی اس کی گھبراہٹ سوار ہے، انجیکشن لگا دیا جاتا ہے، فلاں کر دیا جاتا ہے۔ اب قائد اگر قیادت خود قربانی نہیں دے گی اور سمجھے کارکن قربانی دے گی پھر ایسے ہی بیانات نکلیں گے جو آج کل نکل رہے ہیں، تو ضرورت اس بات کی قیادت قربانی کے لیے آگے بڑھے، جو کہ انہوں نے فرمایا بھی تھا۔ یہ خیر ان کا انٹرنل معاملہ ہے کہ عمران خان کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ اگر جو کچھ جو ہے وہ نواز شریف یا الطاف حسین کے ساتھ ہوا ہے، پاکستان کی سیاست میں جو لوگ سیاست کو یا تو اقتدار میں رہتے ہیں یا اختیار میں رہتے ہیں، اس سے باہر نکلنا ہوگا۔ اگر غلطیاں سیاسی جماعتوں نے کی ہیں تو غلطیاں ان لوگوں نے بھی کی جو اقتدار اور اختیار میں رہنا چاہتے ہیں۔ ان دونوں تونیوں کو بیٹھ کر جو ملک کے اسٹیک ہولڈر ہیں، تو ملک ان کا بھی ہے ہمارا بھی ہے، کوئی بتائیے کہ کون آدمی ہوگا جو یہ چاہے گا کہ وہ فوج کے خلاف بات کرے؟ میں سمجھتا ہوں نہیں، اس ملک کی اکثریت یہ چاہے گی کہ وہ اپنے فوج کے ساتھ کھڑی ہو، لیکن اگر کسی کو یہ لگے گا کہ یہ سیاسی عمل جو ہے اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوئی تو پھر دوسری چیزیں بھی پیدا ہوں گی۔ اگر سیاسی جماعتوں نے غلطی تو کہیں اپنی غلطی پر بھی غور کر لیں اور غور کر کے سیاسی جماعتوں کا سیاسی وجود جاری رہنے دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اور یہ وجود رہا اور یہ ادارہ بنتا رہا تو پاکستان بہتری کی طرف جائے گا، لیکن اگر سیاسی ادارے تباہ ہوتے رہے تو پھر ملک کے اندر نہ جمہوریت رہے گی نہ ملک صحیح طریقے سے چل سکے گا۔ چلیں سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، مزید اس سلسلے میں جو بھی اپڈیٹس ہوں گے پہنچاتے رہیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ تھینک یو